بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی طور پر اہل ایمان کو حکم ہوا کہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھا کریں۔ یہ جمعہ کا دن خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، فرمایا تمہارے سب دنوں سے افضل دن جمعے کا دن۔ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن۔ باقی جتنے بھی دن ہیں اسے ہمارے لیے سب سے افضل بنایا گیا ہے جمعے کا دن۔ اس میں کیا ہوا؟ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ صعق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کو بنایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی جمعے کے دن۔ وفیہ نفخ، اور اس میں سور پھونکا جائے گا۔ وفیہ صعق، اور اس دن سخت آواز ظاہر ہوگی جو کڑک کی گونجدار، اور میں اس دن ظاہر ہوگی۔ آگے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہٰذا تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد علمت، یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا آپ کے وصال کے بعد؟ یعنی وہ سمجھ نہ پائے کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے وصال کے بعد بھی ہمارا درود کیسے پیش ہوگا۔ صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی، انہوں نے یہی سوال حضور سے کر دیا۔ جس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان بیان کیا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا، اب اس معاشرے میں اس میں تو آخرت کے منکر بھی رہتے تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، پھر اور جو نہ ماننے والے وہ بھی رہتے تھے، اور وہ معاذ اللہ آخرت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے، اور انہوں نے یہ پھیلا رکھا تھا کہ جب انسان مر جائے گا، مٹی سے مٹی ہو جائے گا، تو پھر قیامت کے دن آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذہنوں میں یہ تشکیک تھی، یہ شک و شبہ تھا، کیونکہ حضور ان کی تربیت فرما رہے تھے، تو انہوں نے یہ سوال کر دیا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ وصال فرما چکے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجسامنا، فرمایا بے شک اللہ نے حرام کر دیا کہ وہ ہمارے جسم کو کھائے، مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے۔ حضور کا جسم اطہر، جسم مبارک اپنی قبر انور پہ بالکل صحیح سلامت ہے، جس طرح آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمایا اور حضور کا جسم اقدس تھا، اسی طرح قبر انور میں اسی حالت میں، فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، زمین پر حرام کر دیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری،
کہ امام بخاری کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اور امام واردیاشی نے لکھا تحفۃ المحتاج میں کہتے ہیں حافظ ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا فتح الباری میں، وہ کہتے ہیں وصححہ ابن خزیمہ کہ امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور امام اجرونی نے کشف الہمام میں فرمایا، وہ کہتے ہیں رواہ البیہقی باسناد جید کہ امام بیہقی نے اسے اسناد جید سے روایت کیا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں کہا وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيث ابن خزیمہ وابن حبان والدارقطنی والنووی فی الاذکار کہ حافظ ابن خزیمہ نے، حافظ ابن حبان نے، امام دارقطنی نے اور امام نووی نے الاذکار میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہر مسلمان کو یہ حکم دے دیا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، فإنہ مشہود تشہدہ الملائکہ، کیونکہ یہ فرشتوں کی حاضری کا دن ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ بعض ائمہ نے لکھا کہ حضور کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے ہیں، تو فرمایا یہ فرشتوں کی حاضری کا دن ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَّن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجے، کوئی بھی شخص چاہے وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، جس ملک میں بھی ہے، جس سرزمین پر بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ پر درود بھیجے الا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن فرمایا مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وبعدن میں موت کے بعد بھی، آپ کے وصال کے بعد بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا وبعد الموت، فرمایا ہاں میرے وصال کے بعد بھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی المرسل، فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی المرسل، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے، اسے رزق سے نوازا جاتا ہے اللہ کے نبی کو۔ امام ابن ماجہ نے اسناد صحیح سے اس حدیث کو روایت کیا۔ امام منذری نے کہا الترغیب والترہیب میں رواہ ابن ماجہ بھی اسناد جید کہ صحیح اسناد جید کے ساتھ امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اور امام مناوی نے فیض القدیر میں لکھا قال دمیری جو رجال و ثقات، امام دمیری نے کہا اس کے رجال ثقہ ہے، اس کے راوی ثقہ ہے۔ اور امام اجرونی نے کشف الہمام میں لکھا حسن، وہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ آج کل ہمارے اندر بعض فتنہ پرور لوگ ہیں، فتنہ پرور عقیدے رکھنے والے ہیں، فتنے پھیلائے جا رہے ہیں عقائد کے باب میں، عقائد اسلامیہ کے باب میں، نظریات اسلامی کے باب میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کا جو تعلق ہے اس کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ضعیف حدیث کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے جو دونوں حدیثیں آپ کو
سنن ابی داؤد سے، سنن نسائی سے اور سنن ابن ماجہ، سنن دارمی سے سنائی۔ یہ دونوں حدیثیں ائمہ نے لکھا اسناد جید کے ساتھ ہے، صحیح ہے، حسن ہے۔ یہ ساری حدیثیں صحیح اور حسن ہیں، یہ دونوں حدیثیں۔ اور پھر ایک حدیث مبارک ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی الصلاۃ فی یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ فإنه ليس أحد يصلي عليك يوم الجمعة إلا عرضت عليك صلاته، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجے مگر یہ کہ اس کا درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے، اس کا درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا اور امام بہقی نے شعاب الایمان میں روایت کیا۔ امام حاکم نے لکھا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہے، اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہے۔ اور ایک حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیکھیں کہ جمعہ کے دن حدیث پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت کتنے صحابہ کرام سے مروی یہ احادیث ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور آپ یہ حدیث سنا رہا ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ فی کل یوم جمعہ، حضور نے فرمایا ہر جمعہ کا دن، ایک جمعہ کا نہیں فرمایا کہ ایک دن ایک جمعہ آیا کسی نے کثرت سے درود پڑھ لیا دوسرے جمعہ سستی کاہلی کا شکار ہو گئے، نہیں، فرمایا ہر جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعہ، کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش ہوتا ہے، ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش ہوتا ہے میری امت کا درود۔ پھر آگے فرمایا فمن كان اکثرهم علی صلاۃ كان اقربهم مني منزلۃ، فرمایا تم میں سے جس شخص کا جتنا زیادہ کثرت سے مجھ پر درود ہوگا اور جتنا زیادہ مجھ پر میری امت میں سے درود بھیجے گا کان اقرب منی منزلۃ، وہ کل قیامت کے دن اتنی ہی میری قربتوں میں بیٹھا ہوگا۔ اب اس کا عدد متعین نہیں کیا، 100 بار پڑھے، 200 بار پڑھے، 300 بار پڑھے، 400 بار، 500 بار، 1000 بار۔ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ کثرت کم از کم 300 بار ہے۔ کتنی بار؟ 300 بار کم از کم، اس کو بولتے ہیں کثرت سے پڑھنا۔ اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ جمعے کے دن درود پڑھنا چاہیے۔ کتنا؟ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت ابو امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا السنن الکبریٰ میں اور شعب الایمان میں بھی۔ امام بہقی نے اسے اس طرح سے روایت کیا جس میں کوئی ڈوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ جس طرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا، وہ کہتے ہیں امام منذری نے اور امام اجروری نے کہا ہے رواہ البیہقی باسناد حسن، کہ امام بہقی نے اس حدیث کو اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے، اسناد حسن کے ساتھ اچھی سند کے ساتھ روایت کیا اس حدیث کو۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ خُلِقُوا مِنَ النُّورِ، فرمایا اللہ کے کچھ ملائکہ ایسی ہیں جنہیں نور سے بنایا گیا ہے، لا يهبطون الا ليلة الجمعة ويوم الجمعة،
اور وہ جو نور سے بنائے گئے وہ سارے فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، مگر ان کی حالت ہوتی ہے فرمایا یہ جو خاص فرشتے ہیں یہ صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پر اترتے ہیں، جمعہ کی رات اترتے ہیں، جمعہ کی رات آج کی رات نہیں، وہ جو گزر چکے ہیں جمعرات اترتے ہیں اور جمعہ کے دن اترتے ہیں۔ بِأَيْدِيهِمْ أَقْلَامٌ مِّن ذَهَبٍ وَدَعْوَةٌ مِّن فِضَّةٍ وَقَرَاطِيسٌ مِّن نُّورٍ، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کی دواتیں ہوتی ہیں اور نور کے صفحے ہوتے ہیں، نور کے صفحے، سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں، لا یکتبون الا الصلاۃ علی النبی، اور ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہوتی ہے جو بھی بندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہوتی ہے اس درود کو لکھنا، اس درود کو لکھنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ حدیث امام دہلوی نے مسند الفردوس میں اس کو روایت کیا، اور امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے امام جعفر الصادق، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اذا کان یوم الخمیس عند العصر اهبط الله الملائکۃ من السماء الى الارض، جب جمعرات ہوتی ہے عصر کا وقت تو کچھ فرشتے اللہ تعالی آسمان سے زمین پر اتارتا ہے، کچھ فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتارتا ہے، معها صفائح من قصب بِأَيْدِيهَا أَقْلَامٌ مِّن ذَهَبٍ، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں اور صحیفے ہوتے ہیں، تكتب الصلاة على محمد في ذلك اليوم وفي تلك الليلة إلى الغد إلى غروب الشمس، اور وہ جو عصر کے وقت اترتے ہیں، وہ جو باقی دن کا حصہ رہتے ہیں، جو بندہ حضور پر درود بھیجتا ہے وہ جمعرات کو وہ باقی حصہ دن کا رہتے ہیں، اس دن بھی لکھتے ہیں درود، جمعرات کو بھی لکھتے ہیں، اور جمعے کا دن غروب آفتاب کے وقت تک جو حضور پر درود بھیجتا ہے وہ ہاتھ فرشتے سب کا درود لکھتے جاتے ہیں، سب کا درود شریف لکھتے جاتے ہیں۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا آقا کی خدمت میں، تو حضور نے فرمایا من صلی علیہ یوم الجمعہ 30 مرہ غفر اللہ لہ ذنوب 80 عاما، فرمایا جو بندہ بھی جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے بھیجا جائے، کیسے آپ پر درود پڑھا جائے؟ تو حضور نے فرمایا اللہم، اس طرح کہے درود پڑھنے والا اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی، فرمایا اس طرح درود پڑھے بطاعت واحدہ، اور وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھا ہو، فرمایا جو ایسے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کے الفاظ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی نور علی الصلاۃ، صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن پل صراط پر جس نے مجھ پر درود پڑھا ہوگا قیامت کے دن پل صراط پر وہ درود نور بن جائے گا، نور بن جائے گا اور نور ہو جائے گا۔ فمن صلی علیہ یوم الجمعہ 80 مرہ غفرت لہ ذنوب 80 عاما، اور جو شخص بھی جمعے کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इन्ना अक़रबकुम मिन्नी यौमल क़ियामा फ़ी कुल्ली मौतिन अक्सरुकुम अलैया सलातन फ़ी दुनिया। फरमाया कल क़यामत के दिन सारी जगहों पर जितने भी मकाम होंगे, मंजिलें होंगी, हर जगह पर क़यामत के दिन सबसे मेरे नजदीक वो बंदा होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा होगा, कसरत से मुझ पर दुरूद भेजा होगा। मन सल्ला अलैया फी यौमिल जुमुआ व लैलतिल जुमुआ मियाता मर्रा। और फरमाया सुनो कि जिस शख्स ने जुमा के दिन और जुमा की रात यानी जुमे रात को और जुमा के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद भेजा, मियाता मर्रा 100 बार दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहु मियाता हाजा सबईना मिन हवाइजिल आखिरा व सलासीना मिन हवाइजिद दुनिया। जिसने 100 बार जुमे रात को और जुमा के दिन मुझ पर दुरूद भेजा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी करेगा, 70 हाजतें आखिरत में और 30 हाजतें दुनिया में पूरी फरमाएगा। यानी वो ऐसा बंदा होगा कोई उसकी हाजत ऐसी रहेगी नहीं जो पूरी होने वाली ना हो, अल्लाह ताला उसकी पूरी फरमाएगा। दुनिया में भी उसकी 30 हाजतें पूरी फरमाएगा, आखिरत में 70 हाजतें पूरी फरमाएगा। इमाम बैहक़ी ने शुआबुल ईमान में इस हदीस को रिवायत किया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जुमा के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है दुरूद इब्राहिमी पढ़े, और जो बाकी मुख्तसर दुरूद है वो दुरूद पढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, कसरत से दुरूद भेजिए, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 1000 बार। ये आइमा इस्लाम का मामूल रहा है, 1000 बार और इससे भी ज्यादा मर्तबा हुजूर पर दुरूद भेजना। अल्लाह तबारक व तआला हमें कसरत से आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में इसकी खैरात व बरकत नसीब फरमाए।